تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے زیادہ کسی دوسرے کے لیے ایک مضبوط سہارا بننے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی کہانی جانیں گے، جن کی حمایت نے، جن کے ساتھ نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ایک دعا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، جس میں انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کو بطور مددگار مانگا، اور اسی ایک دعا نے ایک ایسی زبردست پارٹنرشپ کی بنیاد رکھی جو ایمان اور بھائی چارے کی ایک بے مثال داستان بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی، اور صرف قبول ہی نہیں کی بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، تاکہ وہ اس بڑے اور مشکل مشن میں اپنے بھائی کے دست و بازو بن سکے۔ اور دیکھیں ان دونوں بھائیوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے کو مکمل کیسے کرتی تھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو گفتگو میں کمال حاصل تھا، وہ بہت فصیح تھے، اور یہ صلاحیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمی کو پورا کرتی تھی۔ اس طرح فرعون جیسے جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پرفیکٹ، ایک بہترین ٹیم تیار ہوئی۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت کا اصل امتحان ہونا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے تھے، اور پیچھے ان کی قوم ایک بہت بڑے بحران میں پھنس گئی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ قوم کتنی جلدی بھٹک گئیں۔ سامری نے ان کے زیورات پگھلا کر ایک بچڑا بنایا جس میں سے ایک آواز بھی آتی تھی، اور بس لوگوں کو یقین دلا دیا کہ یہی ان کا خدا ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو پیچھے قوم کے نگران تھے، ان کے لیے ایک بہت بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ہارون علیہ السلام خاموش رہے؟ بالکل نہیں۔ یہ آیت بالکل صاف بتاتی ہے کہ انہوں نے فوراً اپنا فرض ادا کیا، قوم کو ان کے اصلی رب کی یاد دلائی، اور انہیں کہا کہ میری بات مانو۔ وہ بت پرستی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن کہانی میں اصل موڑ جو سب کو الجھا دیتا ہے وہ اب آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے۔ ان کا جو رد عمل تھا وہ اتنا شدید تھا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہارون علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کیا تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں کیوں تھے؟ ذرا تصور کریں اس منظر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، اور آتے ہی غصے میں اپنے ہی بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اپنا فرض نبھانے میں بری طرح ناکام ہو گئے تھے۔ تو آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا شدید غصہ ہے، اور دوسری طرف قرآن گواہی دے رہا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو روکا تھا۔ یہ تضاد کیوں؟ اس الجھن کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ چلیں اب اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی حکمت عملی کیا تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا۔ یہ ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے اپنے الفاظ۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس مشکل میں پھنس گئے تھے۔ ایک طرف بت پرستی کا گناہ تھا جسے روکنا تھا، اور دوسری طرف قوم کو خانہ جنگی سے بچانا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اس وقت سختی کرتے تو قوم آپس میں ہی لڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی گہری حکمت نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایک انتہائی مشکل فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑی تباہی یعنی خانہ جنگی کو فوری طور پر روکنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نازک موقع پر قوم کا اتحاد بچانا بت پرستی پر ایک پرتشدد ایکشن لینے سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ساری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دراصل اپنے بھائی پر تھا ہی نہیں، یہ تو ایک ماسٹر سٹروک تھا، ایک ایسی حکمت عملی جس کا مقصد قوم کو جھنجھوڑ کر یہ احساس دلانا تھا کہ انہوں نے شرک کر کے کتنا بڑا، کتنا بھیانک گناہ کیا ہے۔ تو آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس عظیم نبی کی زندگی سے ہمیں کیا لازوال سبق ملتے ہیں۔ یہ خوبیاں حضرت ہارون علیہ السلام کی میراثیں، وہ صرف ایک نبی ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہترین ساتھی، ایک صبر کرنے والے لیڈر، اور ایک ایسے حکیم انسان تھے جو جانتے تھے کہ اتحاد کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو آج بھی ہر لیڈر کے لیے اہم ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے تجربے نے ہمیں سکھایا کہ لیڈرشپ کا مطلب بعض اوقات مشکل ترین انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر اتحاد کو کیسے برقرار رکھا جائے؟